بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کریں گے، لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کی، لیکن انہوں نے بھی اسی طرح کفر کیا جس طرح قوم عاد نے کیا تھا۔ یہ قوم سمود بن عامر بن ارم بن صعب بن نوح کی اولاد سے تھی اور حضرت ہود علیہ السلام کے چچا زاد بھائیوں پر مشتمل تھی۔ ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہماری اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جب قوم عاد بالکل تباہ و برباد ہو گئے اور ان کی ساری زمین خالی ہو گئی تو قوم سمود نے یہاں آ کر اسے آباد کیا۔ قوم سمود کے لوگوں کی عمریں 600 سال اور زیادہ سے زیادہ 1000 سال تک کی ہوتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام 16 سال کی عمر سے لے کر 120 سال تک ان لوگوں میں تبلیغ کرتے رہے، لیکن انہیں اس مقصد میں کوئی خاص کامیابی نہیں ملی اور چند افراد کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ قوم سمود بہت سرکش تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام جب ان کی سرکشی سے عاجز آ گئے تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے عاجز آ چکا ہوں اور اب تبلیغ کا آخری فیصلہ چاہتا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور دھمکایا، لیکن اس پر وہ مقابلے پر اتر آئے اور کہنے لگے، اگر تم اپنی تبلیغ پر ڈٹے ہوئے ہو تو عید کے دن ہماری عیدگاہ آ کر ہمیں کوئی معجزہ دکھا کر اپنی نبوت سے مطمئن کیجیے گا۔ اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا۔ اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑی کی چٹان سے ایک اونٹنی نکالیے جو خوب فربا اور ہر قسم کے عیب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ کیا تو اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی نکل آئی اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی آ کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے، یہ ایک روز تمہارے سارے تالاب کا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا۔ اور پھر آپ نے قوم سمود کو فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی ہے، یہ اللہ کا ناکہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ اس سے تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دنوں تک تو قوم سمود اس تکلیف کو برداشت کرتے رہے۔ اس اونٹنی کی وجہ سے ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں گے۔ چنانچہ اس قوم میں قدار بن صالح، جو سرخ رنگ کا بری آنکھوں والا اور پست قامت آدمی تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ناظرین، اس اونٹنی کو قتل کرنے کی تاریخ میں کئی روایتیں ہیں جن میں آج ایک کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس کو منع کیا، لیکن قدار بن صالح نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا اور پھر اس کو ذبح کر دی اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے دبانہ گفتگو کرنے لگا۔ ناظرین، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پست ناکہ کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے، اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، اب تم 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ سہ لو اور خوب کھا پی لو، اس کے بعد تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ ناظرین، وہ لوگ ڈرنے کی بجائے حضرت صالح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے اور کہنے لگے، اگر تو سچا ہے تو لے آ عذاب ہم پر۔
اس کے بعد وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ آج رات حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں گے۔ انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر عہد کیا کہ آج ہی صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر حملہ کریں گے اور اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کی ہلاکت کے وقت وہاں پر موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اب یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے۔ ان کا گھر پہاڑی کی چوٹی پر تھا۔ جب وہ لوگ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تب زمین نے ہچکولے کھانا شروع کر دیے۔ ایک چٹان اوپر سے آئی اور ان تمام لوگوں کو پیس کر رکھ دیا۔ ناظرین، ان 9 لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ کے عذاب کی شروعات ہو چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سمیت اس بستی کو چھوڑ دیا۔ جب رات ہوئی تو یہ لوگ سو گئے اور جب صبح اٹھے تو تمام لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرد تھے۔ یہ دیکھ کر وہ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو چکے تھے۔ دوسرے دن تمام لوگوں کے چہرے سرخ اور اس کے بعد جب تیسرا دن ہوا تو ان تمام لوگوں کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سب چیخو پکار کرنے لگے اور فریاد کرنے لگے کہ ہے کوئی ہمیں اس عذاب سے معافی دلائے۔ لیکن ناظرین، اس وقت معافی کا ٹائم گزر چکا تھا، کیونکہ جب اللہ کا عذاب شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد کسی قسم کی معافی نہیں دی جاتی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے باقی قوموں کی طرح انہیں ایک قسم کا عذاب نہیں دیا تھا۔ جیسے قوم نوح کو طوفان کے ذریعے ہلاک کیا گیا، قوم عاد کو ہوا کے ذریعے، لیکن قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذاب سے دوچار کیا، اسی لیے کہ انہوں نے اپنی مطلوبہ شرط پوری ہونے کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ عذاب کی ابتدا زلزلے سے ہوئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ پھر آسمان سے زوردار کڑک کی آواز آئی جس نے ان کے بیجے پھاڑ کر رکھ دیے۔ ایک ہی لمحے میں وہ ایک سال ڈیر ہو گئے۔ ان کے حالات اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں فرماتے ہیں، اور قوم سمود کے حال میں نشانی ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، تو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ نہ اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی مقابلہ کر سکتے تھے۔ ناظرین، اس قوم کے آثار آج تک باقی ہیں جو مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ اس قوم کے گھر اب بھی وہاں پر موجود ہیں اور یہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ ناظرین، سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ نے ان کے گھروں کو نشانی کے طور پر باقی رکھا تاکہ آنے والوں کے دلوں میں کسی قسم کا شک نہ رہے۔ ہجرت کے وقت حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کی خیر چاہی، لیکن تم لوگ ہی خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رملہ کے قریب آ کر آباد ہو گئے اور باقی زندگی وہیں گزاری اور یہاں پر ہی آپ کی وفات ہوئی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی ہماری اس ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔